بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب وقال اللہ تعالی ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ وقال علیہ الصلاة والسلام ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنی علما وارزقنی فہما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا حی یا قیوم لا الہ الا انت یا ذا الجلال والاکرام برحمتک استغیث استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس پورے حال میں سینکڑوں کے مجمع میں شاید کوئی آدمی ایسا نہ ہو کہ جسے اس تجارت کا یہ اصول معلوم نہ ہو۔ وہ یہ ہے کہ انسان اپنے پیسے کو، اپنے وقت کو ایسی ہی تجارت میں لگانا چاہتا ہے جس میں اسے فائدہ ہونے کا یقین ہو، یا کم از کم فائدہ ہونے کا ظن غالب ہو۔ اگر اسے یقین ہے کہ میں یہ جو تجارت کرنے چلا ہوں، دکان کھولنے چلا ہوں، ٹیک اوے کرنے چلا ہوں، ٹیکسی کرنے چلا ہوں، جو بھی کاروبار ہے، تجارت ہے، اگر اسے یہ یقین ہو یا یہ ظن غالب ہو کہ اس میں میرا سراسر نقصان ہے، تو پھر شاید کوئی بے وقوف ہی ایسا ہوگا جو ایسا بزنس کرے گا، یا جس کے پاس کہیں سے پیسے آئے ہوں تو پھر وہ جیسے آئے ہیں ویسے خرچ کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اگر صحیح طریقے سے آئے ہوں، حلال طریقے سے آئے ہوں، تو وہ انسان کبھی بھی جس کے پیچھے اس نے اپنا پسینہ بہایا ہو، اپنا وقت لگایا ہو اور پھر پیسے حاصل کیے ہوں، تو وہ تجارت کوئی بھی دکان خریدنے سے پہلے، پوسٹ آفس خریدنے سے پہلے، ٹیک اوے خریدنے سے پہلے، کوئی اور بڑی سے چھوٹی سے لے کر بڑی تک، پہلے اس کا معلوم کرے گا کہ آیا واقعی اس تجارت میں فائدہ ہے کہ نہیں۔ بلکہ اگر ایک مسلمان سے بھی خرید رہا ہے تو بھی صرف اس کی بات کا اعتبار نہیں کرے گا، وہ اس کا چیک کرے گا کہ پچھلے سال کا مجھے آڈٹ اکاؤنٹ دکھا دو کہ آیا تم نے واقعتاً اتنا کمایا ہے۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر وہ یہ کہے گا کہ اچھا میں سائن کرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، یا میں خود آ کے کھڑا رہوں گا، ایک ہفتے دیکھوں گا کاروبار
کیسا ہے کیسا نہیں، شاید آڈٹ اکاؤنٹ میں تم نے کوئی گڑبڑی کی ہو تو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا، پھر اس کے بعد جب پوری تسلی کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ تجارت کرتا ہے، وہ بزنس خریدتا ہے۔ اتنی ساری تحقیق کے بعد بھی اس بات کی اس کو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اسے اس تجارت میں فائدہ ہوگا، کوئی گارنٹی نہیں۔ اچھے برے چلتے ہوئے کاروبار کے پھٹے بیٹھ جاتے ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ پچھلے بندے کے پاس تھا تو بہت اچھا چل رہا تھا، جو ہی اس کے پاس آیا آتے ہی کاروبار ٹھپ ہو گیا، بند ہو گیا، لوگ اس دکان کی طرف رخ نہیں کرتے، لوگ اس کے دکان کی طرف رخ نہیں کرتے، یہ مولوی صاحب کے گھر کی طرف رخ کرتا ہے، مولوی صاحب ذرا چیک کر ہی لے جو کوئی کہیں کری تو نہیں دیدو، کوئی نظر تو نہیں لگ گئی، کسی نے جادو تو نہیں کر دیا۔ اور وہ مولوی صاحب کوئی میرے جیسا ہو تو بغیر دیکھے ہی کہہ دیتا ہے میں پوچھوانی ہوں ضرورت چھے بو مٹو جادو تھیلو چھے۔ اس نے جو کمانا ہے، بے شک اس بیچارے کا نقصان ہو رہا ہو، مگر اس نے کہا گاہک آو، گراہک آوی گو، اب اس کو لوٹ لو۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ پہلے تو ہم کسی اور فرقے کے لوگوں کے بارے میں ایسی بات کرتے تھے اور بے دھڑک کرتے تھے، بے جھجک کرتے تھے، اس لیے کہ الحمدللہ ہمارے صفوں میں ایسا کوئی نہیں تھا۔ اب اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، ہماری صفوں میں بھی ایسے لوگ گھس آئے ہیں۔ اپنے بزرگوں کے نام لیوا ہماری صفوں میں گھس آئے ہیں۔ میں نے تو اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا، کانوں سے ایسے لوگوں کے متعلق سنا کہ جو قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر فلانے نے جادو کیا ہے، حالانکہ بالکل جھوٹ ہے، قسمیں کھا کر۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اب نام لوں گا تو شاید آپ لوگوں کو تکلیف ہو جائے گی، اور میں اتنی دور سے آپ کو تکلیف دینے نہیں آیا ہوں، میں آپ کو کچھ نیکیاں دینے آیا ہوں، میں آپ کو آخرت کے کچھ مقام دینے آیا ہوں، تکلیف دینے نہیں آیا۔ اس لیے میں ان لوگوں کے نام لیے بغیر اشارہ ہی کر دیتا ہوں کہ بہت سارے وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے حلقے میں نام بھی اونچا رکھتے ہیں، مگر اپنے اس پیٹ کا جہنم بھرنے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے بندوں کو آپس میں لڑا دیتے ہیں، بھائی بھائی کو لڑاتے ہوئے، میاں بیوی کو لڑاتے ہوئے، لڑکے کے رشتہ دار کو لڑکی کے رشتہ دار سے لڑاتے ہوئے، اور لڑکی کے رشتہ دار کو لڑکے کے رشتہ دار سے لڑاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور روز دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ افسوس یہ ہے کہ یہ ہماری صفوں میں کھڑے ہیں، پہلے کبھی ایسا نہیں تھا۔ اللہ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ان لوگوں کے شر سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں، میری دعا پر آپ آمین کہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو ایک دوسرے کے شر سے محفوظ رکھے، ہمارے شر سے ان کو، ان کے شر سے ہم کو محفوظ رکھے۔ تو سچی بات یہ ہے کہ ہوتا ہے ایک کاروبار اچھا چل رہا اور جیسے ہی اس کے پاس آیا کاروبار بند ہو گیا۔ اس نے تو پوری تحقیق کے بعد، پوری تفتیش کے بعد، پوری ریسرچ کے بعد یہ سوچ کر، یہ دیکھ کر کہ فائدہ ہی فائدہ ہے اور بہت فائدہ ہے، اس نے کاروبار میں پیسے لگائے تھے، کاروبار خریدا تھا، وقت لگایا تھا، لیکن نقصان ہو رہا۔ اور کاروبار نام ہی اسی کا ہے کہ جو نفع نقصان دونوں کے اس میں چانسز ہوتے ہیں، اور جس میں صرف ون وے ٹریفک ہو کہ میں تنی کہیں ملحج نقصان نہ تھی، وہ تو سود ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، مفتیان نظام فرماتے ہیں، آپ ان سے پوچھ لینا، اس لیے کہ کاروبار تو ہوتا ہی وہ ہے جس میں نفع کا بھی امید ہوتی ہے تو نقصان کا بھی خطرہ ضرور ہوتا ہے۔ ہاں، ایک بزنس ایسا ہے، یا یوں سمجھیے ایک بزنس مین ایسا ہے، میں اصطلاح میں کہہ رہا ہوں آپ کو،
کہیں مجھ پر فتوے نہ لگ جائے کہ آپ نے مین بول دیا. میں نے مفتیوں کی تعریف کر دی کہ ان سے پوچھیں تو یہ کہیں گے پہلے میں آپ کو ہی فتویٰ دے دیتا ہوں. اس لیے ایک ہستی ایسی ہے، ایک ذات ایسی ہے کہ جو مجھے اور آپ کو آفر کر رہی ہے. غور سے سننا، ادھر سے لے کر دروازے تک جو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک کو، اور جو ادھر نہیں ہیں، گھروں میں سن رہی ہیں، مرد ہیں کہ عورت ہیں، اور سن بھی نہیں رہی، بھئی زمین پر کرۂ ارض پر ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو. ان کو ایک بزنس آفر کر رہی ہے، ایک تجارت کی آفر کر رہی ہے کہ آؤ میرے ساتھ تجارت کرو. اور گارنٹی ہے، گارنٹیڈ یہ بات ہے کہ تمہاری اس تجارت میں ہرگز اور ہرگز. علماء کرام جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس علماء کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنا نصیب فرمائے، عقیدت محبت عطا فرمائے. نہیں تو چھلے درجے میں یہ کہ اللہ ان کی نفرت سے بچائے. اس پر تو سب آمین کہہ دیں. کوئی ایک زبان میں پنجابی ٹائپ مولوی ہوں، بولتا بھی ہوں اور بولاتا بھی ہوں. آپ لوگ گجراتی ہیں اور لندن والے ہیں مجھے پتا ہے، لیکن آج آپ کو اپنی لندن پناہ چھوڑ کر میرے ساتھ چلنا پڑے گا، اس لیے کہ میں بہت دور آیا ہوں. تو میں کچھ بلاؤں گا، زور سے بلاؤں گا، آپ کو بولنا پڑے گا کہیں آمین. اور اتنے آدمی تو ہے نہیں کہ میں آمین پر بس کر جاؤں، پورا مجمع سینکڑوں کا ہے. آمین زور سے کہہ دے. میں جس کو یہ دعا چاہیے چلو وہ آمین کہہ دو. اب جاگے ہیں لندن والے کہ اللہ علماء کرام کی نفرت سے کم از کم بچا لے. محبت ہونا، عقیدت ہونا، احترام ہونا، یہ تو آگے کا درجہ ہے. چھلے درجے کی بات کر رہا ہوں، آخری درجے اور سب سے نیچے درجے کی بات کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو، مجھے اور آپ کو، جتنے یہاں بیٹھے ہیں، ہم کو، ہماری اولادوں کو، اللہ علماء کی نفرت سے بچا لے. اس لیے کہ ان کی نفرت، ان سے بیزاری بہت بری چیز ہے، کہیں کا نہیں چھوڑتی انسان کو. فرمایا یاتی علی الناس زمان، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت پر ایک وقت آنے والا ہے کہ میری امت علماء کرام سے بیزاری اور نفرت کرے گی. علماء اور فقہا سے بھاگیں گے، ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے، ان کے پاس بیٹھنے کو جی نہیں چاہے گا. وہ جہاں مجلسیں کریں گے وہاں سے بھاگ جائیں گے، وہ کہیں آنے والے ہوں گے وہاں سے اٹھ کر بھاگ جائیں گے. انہیں علماء سے ایک طرح کی چڑ، ایک طرح کی نفرت، ایک طرح سے قلب میں بیزاری ہوگی، اور وہ علماء کرام سے نفرت کا اظہار کریں گے، ان سے فرار اختیار کریں گے. فرمایا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جب ایسا زمانہ آ جائے کہ جس میں علماء سے نفرت ہو، جس مجلس میں بیٹھے ہو سب سے پہلے اپنے عالم جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو اسی کے اتار دو. میں نہیں بولتا کیا اتارو، سب سمجھتے ہیں آپ. اللہ کی قسم وہ اتار دینا جو آپ سمجھے ہیں، میں نہیں بولتا ہوں وہ کیا سمجھے ہیں آپ، لیکن جو سمجھے ہیں وہ اتار دینا آسان ہے، لیکن ان کی بے عزتی کرنے کے مقابلے میں، ان کی غیبت کرنے کے مقابلے میں یہ اتار دو گے. اگر جو آپ سمجھے ہیں غلط سمجھے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ میں وہی کہہ رہا ہوں جو آپ سمجھے ہیں، بس آپ جو سمجھے ہیں یہ آپ سمجھے، آپ جانے، لندن والے جانے، جو آپ سمجھے ہیں وہ اتار دینا آسان بات ہے، اس لیے کہ اس کے اتارنے سے گناہ ہوگا. اور غیبت علماء کرام کی یہ انسان کے ایمان کو ضائع کر دیتی ہے. تو گناہ کبیرہ بڑا ہے یا ایمان کا زائل ہو جانا بڑا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی. فرمایا کہ ایک مسلمان بھائی کی غیبت کرنا تو اس کے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے، اور علماء کرام کی غیبت کرنا یہ زہریلے گوشت کھانے کے، بھائی کے زہریلے گوشت کھانے کے برابر ہے. جس طرح دنیا میں انسان زہریلا گوشت کھائے اس کی جان جاتی ہے، علماء کرام کی غیبت کرنے والوں کا ایمان جاتا ہے، ان کی ایمان کا خطرہ ہے. اس لیے بھائی محبت
بات کی چیز ہے، بہت آگے چل کر آتی ہے محبت. یہ پہلی صف والوں کو نصیب ہوتی ہے، لیکن چھلی صف والوں کو، آخری درجے والوں کو، آخری اسٹیپ والوں کو اتنا ضرور کرنا ہے. اگر کسی عالم سے محبت نہیں ہے، عقیدت نہیں ہے، ان کی عزت آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کو اچھا نہیں لگتا، بے شک اس کے پاس نہ جائیں، اس کی مجلس نہ کریں، مگر اس کے خلاف نفرت اور بیزاری کا بھی اظہار نہ کریں، اس کی غیبت بھی نہ کریں، اس کے خلاف بولے بھی نہ، ان کو برا بھلا نہ کہیں. کیا معلوم ہے اللہ نے ان کے سینے میں قرآن اتارا ہے، اللہ نے ان کے سینے میں دین اتارا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی کل حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک بھی ہے، اور میں ایک واقعہ سنا دوں. یہ حدیث پاک ہے اور حدیث پاک سے مضمون بھی ملتا ہے. یہ واقعہ میں آپ کو معلوم ہو جائے گا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے انتقال کے بعد اپنے سامنے بلایا، اور امام محمد اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہیں. امام محمد ابن حسن الشیبانی جو شاگرد ہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، تو امام محمد کو اللہ پاک نے کھڑا کر کے پوچھا، محمد مانگ کیا مانگتا ہے؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اللہ سے کہہ رہے اللہ میری مغفرت کر دے. اللہ نے کہا کچھ اور مانگ. پھر کہا اللہ میری مغفرت کر دے. کہا کچھ اور مانگ. کہا اللہ میری مغفرت کر دے. فرمایا محمد اگر تیری مغفرت کرنا نہ چاہتا تو تیرے سینے میں اپنا علم نہ اتارتا. تجھے میں نے اپنا علم دیا ہے، میں نے جب علم دینے کا فیصلہ کیا اس سے پہلے ہی تیری مغفرت کے فیصلے کر لیے ہیں، اس لیے کہ جس آدمی کو اپنا علم دوں پھر اسے جہنم کا عذاب دوں، یہ میری غیرت کو گوارا نہیں. جسے میں علم دیتا ہوں پھر اس کے لیے میں جنت کو حلال بھی کر دیتا ہوں. تو یہ تو آج گناہ میں ہے، کوئی جو ہے ان سے اللہ کی نافرمانی ہو بھی گئی ہے، لیکن اللہ نے ان کو علم دیا ہے. اس علم کی برکت سے اللہ انہیں مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دیں گے، اپنا بنا لیں گے. لیکن اگر ہم لوگوں نے ان کی غیبت کی، ان لوگوں کے پیچھے پڑ گئے اور معافی نہ مانگی اور ان سے معافی نہ مانگی اور دنیا سے چلے گئے، وہ تو اپنا رستہ سیدھا کر گئے، ہم تو لے گئے نا جہنم والا کام، ہم تو کر گئے نا، ہمارے لیے تو جہنم کی سیٹ پکی ہو گئی نا. اس لیے عقیدت ہونا، محبت ہونا یہ بات کی چیز ہے. چھلے درجے کی بات کر رہا ہوں، سب سے نیچے درجے کی بات کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں کسی عالم کے خلاف نفرت نہیں ہونی چاہیے. اس کے عمل سے نفرت ہو، اس کے کام سے نفرت ہو، اس کے عمل سے بیزاری ہو، لیکن اس کی ذات سے نفرت نہ ہو. تو بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب یہ وقت آ جائے، فرمایا میری امت پر جب یہ وقت آ جائے کہ علماء سے بیزار ہو جائے، علماء سے نفرت کرے، علماء سے فرار اختیار کرے، علماء کو برا بھلا کہنے لگے، علماء کی عظمت قلوب سے اتر جائے، فرمایا تین ان کو بتا دو، تین طرح کا عذاب اب تمہارے اوپر آنے والا ہے میرا. میں ان لوگوں پر تین طرح کے عذاب مسلط کرتا ہوں. جلدی جلدی میں سنا دوں. تین طرح کا عذاب مسلط ہوتا ہے. ایک یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے رزق سے برکت اٹھا لیتے ہیں، ان کی روزی میں پھر برکت نہیں ہوتی. کمانا بہت ہے، صبح سے لے کر شام تک گدھے کی طرح کما رہے ہیں، صبح سے لے کر شام تک جانوروں کی طرح پھرتے ہوئے کما رہے ہیں، لیکن وقت گزر جاتا ہے، پیسے نکل جاتے ہیں، رزق میں برکت نہیں ہوتی. روزی میں برکت اللہ اٹھا لیتے ہیں، اور کام پیسے بہت آ رہے ہیں، ضرورتیں پیچھے باقی ہیں، پتہ نہیں پیسے کہاں جاتے ہیں. اور دوسرے عذاب اللہ کی طرف سے یہ مسلط ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس معاشرے پر اور ان لوگوں پر ایک حاکم، ظالم حاکم اور ظالم سربراہ مسلط کر دیتے ہیں، جو ان لوگوں پر ایسے ایسے احکام اور قوانین نافذ کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہوتے ہیں. یہ دونوں بھی بات قابل قبول تھی، لیکن تیسری بات سننے والی ہے. فرمایا تیسرا عذاب ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے یہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرنے سے پہلے اس کو ایمان کی دولت سے محروم کر دیتے ہیں. اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا، اللہ اسے سوء خاتمہ سے دوچار کر دیتے ہیں. اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے. تو ایک ہستی ہے جو اعلان کر رہی کہ آ جاؤ بھائی میرے ساتھ سودا کرو، اور میرے ساتھ سودا کرنے میں پہلے سے یہ گارنٹی شدہ بات ہے، ضمانت دیتا ہوں لن تبور. قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، قاری طیب صاحب، مولانا یونس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے سامنے حضرت مولانا قاری مشتاق صاحب بیٹھے ہیں، اور ڈھیروں علماء کرام مجھے نظر آ رہے ہیں. انہیں پوچھ لیجئے کہ لفظ لن جہاں آئے عربی زبان میں،
تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہرگز 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 لن تبور. اللہ فرماتے ہیں ایسی تجارت کہ جس میں نقصان کا کوئی خطرہ ہے ہی نہیں، 100% گارنٹی ہے کہ اس تجارت میں تمہیں فائدہ ہی فائدہ ہے. آگے سنیں گے ابھی کیسا فائدہ ہے، یہ تو آگے سنیں گے. لیکن اللہ فرماتے آؤ میرے ساتھ سودا کر لو، میرے ساتھ تجارت کرو. اتنی ساری تحقیق اور ریسرچ کے بعد بھی خطرہ ہے تمہارا پیسہ ڈوب جائے، تمہاری ساری زندگی کی پونجی ختم ہو جائے، پریشانی ہی پریشانی، مصیبت ہی مصیبت، رونا ہی رونا، دونا ہی دونا. لیکن آؤ میرے ساتھ تجارت کرو. میں گارنٹی دیتا ہوں ایسی تجارت کی لن تبور جس میں کوئی خسارہ نہیں، منافع ہی منافع ہے اور منافع ہی منافع ہے، نقصان نہیں، خسارہ نہیں. اور آگے سن لے، پہلے میں بتاتا ہوں کیا کرنا پڑے گا، وہ تو آگے بتاؤں گا، لیکن سن لیجئے کہ فائدہ کیا ملے گا، فائدہ کیا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ. تم جب کوئی بزنس کرتے ہو تو تمہارے ذہن میں ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ 100% منافع، 200% منافع، 300% منافع، 500% منافع، 1000% منافع. آدمی بزنس کرتا ہے، جو بھی بزنس کرتا ہے اس میں اس کو پتا ہوتا ہے کہ کتنے پرسنٹ میں نے کمانا ہے. سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آؤ میرے ساتھ سودا کرو، میرے ساتھ تجارت کرو. جو تمہارے ذہن میں منافع ہے اور جو منافع ہمارا طے ہو گیا ہے، طے ہو جائے گا، وہ 100% منافع، 100% منافع. ایسا بھی نہیں کہ تمہارے منافع میں بھی نقصان ہوگا. ایک تو ہوتا ہے کہ راس المال تمہارا ختم ہو جائے، کیپٹل منی تمہاری ختم ہو جائے، تم نے 10,000 لگایا اور 10,000 میں 8,000 رہ جائے، 6,000 رہ جائے. کہا نہیں، تمہارے اصل مال میں سے کچھ بھی کمی نہیں ہوگی. اور جو منافع طے ہو رہا ہے، جو منافع ہو رہا ہے، وہ منافع بھی 100% ملے گا، اس میں بھی 1% کمی نہیں. لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ. ان کو ان کا اجر پورا پورا دیا جائے گا. جتنے منافع ہیں وہ منافع 100% ان کو دیا جائے گا. ہائے اللہ، ایسا تجارت تو بہت عجیب ہے کہ جس میں راس المال اور کیپٹل سے بھی کوئی نقصان نہیں، اور جو منافع سوچا ہے اور ایگریمنٹ ہوئی ہے اس منافع میں بھی کوئی نقصان نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں دنیا والے تو ایسے سودے بہت کم کرتے ہیں، لیکن شاید ایک دو ایسے مل بھی جائیں جو تمہارے ساتھ بات ہوئی ہے، 100%، 1000% منافع ہوا ہے، وہ تمہیں دے دیں. شاید ایسے مل جائیں، لیکن اس کے بعد کہیں گے چالو مولوی صاحب جتلو جو کہلو تیو تھئی گیو، مبارک تمونے بھی امونے بھی. گردن ملیں گے، مصافحہ کریں گے اور چلے جائیں گے. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نانا میں ایسا نہیں کروں گا. لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ. ان کو ان کا پورا پورا منافع بھی ملے گا. وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِي. اور اللہ فرماتے ہیں اپنے فضل سے پھر میں اس پر اضافہ بھی کروں گا. وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِي. اور یزیدہم من فضلی کا معنی کیا معنی یزیدہم من فضلی؟ کہ اللہ اپنے فضل سے اس میں اضافہ کرے گا، مزید عطا کرے گا. مزید عطا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب؟ کہ اللہ اور دے گا. اس کا مطلب کیا؟ آئی کاش اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو علماء کرام کی صحبت میں بیٹھنا نصیب فرمائے، اور جہاں جہاں دین کے حلقے، خاص طور پر قرآن مجید کے اور حدیث پاک کے حلقے قائم ہو، درس جاری ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے آپ کو اس درس میں، اس قرآن مجید کے درس میں اور حدیث کے حلقے میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پاس وقت نہیں ہے. علماء کرام 4 آدمی 5 آدمی لے کر اپنے اخلاص کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں. 5 آدمی ہیں، 10 آدمی ہیں، 15 آدمی ہیں، ان کو اس سے غرض نہیں ہوتی. یہ علماء کرام تو اپنا ثواب کما رہے ہیں، اپنا فیض عام کر رہے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان سے فیض کتنا اٹھا رہے ہیں. یہ دیکھنا ہوتا ہے. تبلیغ والوں، میں تبلیغ کے ساتھیوں سے کہہ رہا ہوں سب سے پہلے، پھر میں مسجد کے نمازیوں سے کہوں گا کہ خدا کے واسطے ایسے دین کے حلقے قائم ہوں، اس کو ضرور بھی ضرور غنیمت سمجھ کر اس میں شرکت کرو. حضرت مولانا
سعد صاحب مدظل العالی ہمارے بزرگوں میں سے ہیں، تبلیغ کے بڑے بزرگوں میں سے ہیں۔ مرکز نظام الدین میں ایک ہی رہ گئے، حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب اللہ کی رحمت میں چلے گئے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلی علیین میں انہیں بڑے سے بڑے درجے عطا فرمائے، اور جس طرح کی انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، انفروا خفافا وثقالا کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے دیکھا نہیں ہے ان کو، یہ آپ کا جو ہے محراب، یہ اس سے بھی زیادہ حضرت وسیع تھے اور اس سے بھی زیادہ حضرت کی باڈی تھی، لیکن شاید دنیا کا کوئی ایسا ملک ہو کہ جس ملک میں حضرت نے قدم نہ رکھے ہوں۔ انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو کہ بھاری ہو، اللہ کے راستے میں نکلو۔ لوگ روتے ہوئے کہتے تھے مولانا بس آپ یہاں بیٹھ کر دعا کریں، کہا نہ دعا بھی میں کروں گا لیکن میں اللہ کے راستے میں شریک بھی ہوں گا، اور حضرت اللہ کے راستے میں چلتے تھے۔ تو مولانا سعد صاحب مدظل العالی اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت کے ساتھ اللہ ان کے فیوز میں برکت عطا فرمائے، مرکز نظام الدین دہلی میں حضرت نے ایک بیان میں کہا کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ تبلیغ کے احباب صبح سویرے گشت بھی کرتے ہیں اور شام کو ان کے مسجد کے امام صاحب قرآن شریف کا درس بھی دیتے ہیں اور وہ درس میں شریک بھی ہوتے ہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے، الحمدللہ اس اطلاع پر میرا دل بہت خوش ہوا، اور کہا ہمارے کام کا مقصد یہ ہے، ہماری چلت پھرت کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو بازاروں سے، گلیوں سے، سڑکوں سے، گھروں سے نکال کر علماء کرام کے قدموں میں لا کے بٹھا دینا ہے۔ آج اللہ معاف فرمائے آپ کے یہاں ہو نہ ہو، لیکن آج یہ دو رائیول ہو چکے ہیں، علماء کرام اور تبلیغی جماعت والے، دو ایسا لگتا ہے دو الگ الگ جماعتیں ہیں۔ تبلیغ والوں کو علماء کرام نہیں اچھے لگتے، علماء کرام کو تبلیغ والے نہیں اچھے لگتے۔ ارے یہ کیا ہو گیا؟ ان کا مقصد، تبلیغ کا مقصد یہ تھا، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ کا مقصد یہ تھا کہ گلیوں میں جاؤ، سڑکوں میں گھومو، پارکوں میں جاؤ، گھروں میں جاؤ، دروازے کھٹکھٹاؤ، وہاں سے لوگوں کو جمع کرو، اور جمع کرنے کے بعد ان کو لا کر علماء کرام کے حوالے کر دو، کہو ہمارا کام اتنا تھا کہ لوگوں کو گھروں سے لا دینا، اور پھر آگے کام ہے اب ان لوگوں کو سنوارنا اور ان لوگوں کو بنانا، یہ آپ کا کام ہے۔ تو مسجد میں بیٹھا کریں، درس قرآن میں بیٹھا کریں، آپ درس قرآن میں سنیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو فرماتے ہیں لِيُوَفِّيَهُمْ وُجُورَهُمْ، میں ان کو 100% ان کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہوا ہے منافع کا، وہ 100% کانٹریکٹ منافع کا میں دوں گا، مجھے رہنے دے، اگر اس سے کم کرو گے تو میں ٹھنڈا ہو جاؤں گا۔ تو یہ چلتا رہے گا ہمارے یہاں۔ تو آپ لوگوں کے مزاج ذرا ٹھنڈے ہیں، ہم لوگ گرم انسان ہیں، اس لیے آج ہمیں برداشت کرو، آدھا گھنٹہ، یہ 5-15 منٹ اور ہیں۔ لِيُوَفِّيَهُمْ وُجُورَهُمْ، اللہ فرماتے جو کانٹریکٹ ہوا ہے منافع کا وہ پورا میں تمہیں دوں گا، اس میں کوئی کمی نہیں آنے دوں گا۔ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِ، لیکن یہ تو کوئی دنیا میں بھی ایسا آدمی مل گیا، اے اللہ دنیا میں بھی ایسے کوئی آدمی مل گئے اور آپ نے بھی ایسا کانٹریکٹ کر لیا، تو فرق کیا ہوا؟ بندوں میں اور خالق میں اور مخلوق میں فرق کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، ہاں چوری چھپے پیچھے سے کر دو، ہاں بند نہیں، میں تو یہ اللہ پاک نے نہیں کہا، یہ تو میں کہہ رہا ہوں۔ آپ لوگ اچانک سمجھے اللہ نے کہا چوری پیچھے، میں تو میں کہہ رہا ہوں چوری ادھر سے نہیں کنٹرول کرنے دیتے، مولوی صاحب ادھر سے چپکے سے آہستہ کر دو، ایسا مت کرنا، ہاں بھائی مجھے پتا چل جائے گا۔ ہم تو اس میدان کے کھلاڑی ہیں، روز ممبر و محراب پر ہی ہوتے ہیں، اسپیکر ہمارے گلے میں ہوتا ہے، ہم کو پتا ہوتا ہے کہاں سے آہستہ ہوا، کب آہستہ ہو گیا، اس لیے ہمارے ساتھ یہ ٹھگی ٹھگی نہ کرنا۔ تو لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو ان کا اجر پورا دوں گا۔ اللہ مخلوق میں بھی کوئی مل جاتا ہے تو پھر مخلوق میں اور خالق میں کیا فرق ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں اچھا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، چلو تمہارے ساتھ جو کانٹریکٹ ہوا ہے منافع کا وہ بھی پورا ملے گا، اور وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اپنے فضل سے تمہیں مزید عطا کروں گا۔ یہ مزید کیا ہے؟ مزید کیا فرمایا؟ یہ کام کرنے والوں، ایک تو تمہیں ملے گا نا، تمہارے ساتھ میرا کانٹریکٹ ہوا ہے، تم میرا کام کر رہے ہو، آپس میں ہم نے بزنس کی ہے، تو ہماری بزنس اب تمہارے اور میرے درمیان ہے۔ فرمایا نہیں وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، یہی نہیں کہ یہ کرم میں تمہارے ساتھ کروں گا، بلکہ یہ کرم میں تمہاری اولاد کے ساتھ بھی کروں گا، تمہارے ماں باپ کے ساتھ کروں گا، اور بندے جس کی طرف تو انگلی کرتا جائے گا میں ان کی طرف کرم کرتا چلا جاؤں گا۔ یہ ایسا کرم ہے۔ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ کا ایک معنی میں نے کیا، اپنے انداز سے، اپنی اصطلاح میں، اپنے
ذوق کے مطابق میں نے کیا کہ بندے یہ میرا تیرا کانٹریکٹ ہے، اب یہ ہے کہ تو مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کروں گا، لیکن نہ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ، بندے تو جس کی طرف اشارہ کرتا جائے گا میں اس پر بھی فضل کرتا چلا جاؤں گا. یہ ہے یزیدہم من فضلی. آگے سنیں گے اس کی تفسیر. اب سن لے پہلے، پھر اس کے بعد سناتا ہوں اور مزید تفصیل. پہلے سن لے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجارت کیا کرانا چاہتے ہیں. آمین کہہ دینا اگرچہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کے تجارت کرنے والوں میں اللہ مجھے آپ میں سے ہر ایک کو بنا دے. یہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے، اللہ کے ساتھ بزنس کرنے چلے ہیں. اور جو ابھی آلریڈی کر رہے ہیں اللہ مرتے دم تک انہیں اس بزنس میں شریک رکھے، کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو نہیں کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے ساتھ یہ بزنس کرنا ان کے مقدر میں فرما دے. کہو آمین. تو اللہ فرماتے ہیں سنیے وہ بزنس کیا ہے. اللہ 3 آدمیوں کو آفر کر رہے ہیں، 3 جماعتوں کو اللہ آفر کر رہے ہیں، آؤ میرے ساتھ اس کانٹریکٹ پر بزنس کر لو. 3 طرح کی جماعتیں. اب 3 طرح کی جماعتوں کا نام تو ابھی نہیں لے سکتا اور ان کے حوالے سے گفتگو بھی نہیں کر سکتا. آیا میں دیر سے ہوں، قصور میرا ہے، لیکن میرا بھی نہیں ہے. گھر سے نکلے ہوئے 2 بجے سے اور ابھی پہنچتے پہنچتے 6 گھنٹے ہو گئے ہیں. اور مولانا صاحب نے ڈائریکٹ فلائٹ. میں نے کہا ذرا، کہنے لگے نا سیدھے ابھی نیچے، یہ بعد میں ہوگا. ادھر بھی جانے نہیں دیا. اچھا ہے کیمرہ نہیں ہے. وہ عورتیں گھر میں سوچ رہی ہوں گی، وہ دوسرے جو نہیں آئے وہ سوچتے ہوں گے کدھر نہیں جانے دیا. وہ نہیں آئے تو اب ان کا قصور ہے نا. اب آپ سے پوچھیں گے تو آپ کہنا کہ آؤ تو نہیں. ہم کیوں بتائیں؟ تو ایک ہی جماعت کا تذکرہ کروں گا. فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ. ایک ہی جماعت کا آج میں تذکرہ کروں گا اور مجھے وقت بھی اجازت نہیں دیتا. جتنا دیر آئے میں اس کے اندر میں ختم کروں گا. ان الذین یتلون کتاب اللہ. آؤ میرے ساتھ سودا کر لو، بزنس کر لو، کانٹریکٹ کر لو. وہ کیا ہوگا؟ کہا میں نے جو کانٹریکٹ بنایا ہے تمہیں دوں گا 100% منافع، خسارہ نہیں ہوگا. یہ ایک گارنٹی. اور دوسری گارنٹی یہ کہ جتنا کانٹریکٹ کیا ہے جتنے منافع کا، اس منافع میں بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، پورا منافع دوں گا. اور تیسرا یہ کہ جس طرف تو انگلی کرتا جائے گا میں اس کو بھی منافع دیتا چلا جاؤں گا. اللہ کیا کرنا پڑے گا؟ کیا ہے؟ کیسے کانٹریکٹ ہوگا؟ کیا کانٹریکٹ ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ایک کام کرنا تم نے ہوگا. وہ کیا ہے؟ وہ کتاب میری ہوگی اور تلاوت تیری ہوگی، زبان تیری ہوگی، تو نے میری کتاب کی تلاوت کرنی ہے. یتلون کتاب اللہ. کتاب میری ہوگی، کلام میرا ہوگا اور تلاوت تم نے کرنی ہے اس کی. پڑھنا تم نے اس کو ہے اور اس طریقے سے پڑھنا ہے جس طریقے پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر پڑھنے کا طریقہ بتا کر چلے گئے، دکھا کر چلے گئے. جس طریقے سے وہ میرے قرآن کی تلاوت کے آداب اور تلاوت کرنے کا طریقہ سمجھا گئے، اس طریقے پر تلاوت تم نے کرنی ہے. اور پھر جتنا کانٹریکٹ، جتنا وعدہ میں نے کیا ہے وہ وعدہ میں پورا کروں گا. یتلون کتاب اللہ. اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنی ہے. صبح شام دن رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کا کچھ نہ کچھ حصہ پڑھتے رہنا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ. بڑے اللہ اکبر کبیرہ. مجھے درمیان میں ایک جملہ یاد آ گیا، میں کہتا چلوں. ہمیں اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں یہ سب کچھ منافع دوں گا، شرط یہ ہے کہ تم میری کتاب پڑھو. یا میرے مولا تیرا کرم تو دیکھو، ہم اس قابل تھے، ہماری زبان اس قابل تھی کہ ہم تیرا کلام پڑھیں. تیرا کلام. اللہ اکبر کبیرہ. یا حی یا قیوم. میرے اللہ کے منہ سے نکلا ہوا کلام اور وہ میری زبان سے. کہاں میں اور کہاں نکھتے گل. وہ اردو کا شاعر کہتا ہے کہاں میں اور کہاں نکھتے گل، نسیم صبح تیری مہربانی. اے اللہ تو کہاں ہم کہاں،
تیرے زبان پاک کہاں اور ہماری گندی زبان کہاں؟ لیکن تو یہ کہہ رہا ہاں بندے میری زبان سے نکلا ہوا کلام اگرچہ تیری زبان گندی ہے مگر تو اپنی گندی زبان کے ساتھ بھی میرے کلام کو ادا کرے گا، بندے میں خوش ہو جاؤں گا، اور جو کانٹریکٹ میں نے کیا ہے میں اپنے کانٹریکٹ کے مطابق تو میں معافی عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ ہماری زبان اس قابل ہے؟ سوچے تو صحیح، اس زبان سے کیا کچھ نہیں نکلتا، کتنی بکواسات نہیں نکلتی، کتنی مغلظات نہیں نکلتی، کتنے حفوات نہیں نکلتے، کتنی گالیاں اور کتنے گناہ کی باتیں اس زبان سے صادر نہیں ہوتی، اور پھر اس زبان سے نکلے ہوئے کلام اللہ کو اللہ سبحانہ و تعالی یوں پذیرائی دیتے ہیں، یوں شرف عطا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارا کام ہوگا قرآن مجید کی تلاوت کرنا جس طریقے پر تلاوت کا حق ہے، اور میرا کام یہ ہوگا کہ پھر میں تمہیں اس کا پورا پورا اجر بھی دوں گا، اور صرف اجر ہی نہیں بلکہ اس تجارت میں جس طرف تو اشارہ کرتا جائے گا میری رحمت اس طرف کو مڑتی چلی جائے گی۔ یا میرے اللہ، اللہ کی کلام کی تلاوت، خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہیں صبح شام دن رات کا کچھ حصہ 24 گھنٹوں میں سے کچھ گھنٹے کچھ منٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو پڑھنے کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ آنکھیں، خوش نصیب ہیں جن آنکھوں کو اللہ کا کلام دیکھنا نصیب ہوتا ہے، وہ زبان خوش نصیب ہے جس زبان سے اللہ کا کلام جاری ہو جاتا ہے، ارے وہ ہاتھ خوش نصیب ہیں جن ہاتھوں سے اللہ کا یہ قرآن اٹھایا جاتا ہے، وہ گھر خوش نصیب ہے جس گھر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کلام کی تلاوت کی جاتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر والے آسمان والوں فرشتوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ اللہ فرماتے آؤ میرے ساتھ سودا کرو، وعدہ کرو مجھ سے، تجارت کرو، بزنس کرو، تم میری کتاب پڑھو گے۔ جن کو پتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ بزنس کرنی ہے، اور ایسی بزنس جس میں خسارہ نہیں، نقصان نہیں، ٹوٹا نہیں، گھاٹا نہیں، جس میں لاس نہیں، اور پھر اس کے اوپر سے اللہ کے جو وعدے ہیں وہ بھی لینے ہیں، اور وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کے ساتھ یہ بھی وعدہ کرتے ہیں کہ بندے کل قیامت کے دن صرف تمہیں نہیں دوں گا بلکہ تیری وجہ سے ان لوگوں کی جس کی طرف تو اشارہ کرتا چلا جائے گا میں اس کی مغفرت کرتا چلا جاؤں گا، ان لوگوں کو معاف کرتا چلا جاؤں گا۔ یا اللہ یہ میرا ابا ہے، یا اللہ یہ میری امی ہے، یا اللہ یہ میرا بھائی ہے، یا اللہ یہ میری بہن ہے، یہ میرے چچا ہیں، تایا ہیں، پھوپھی ہے، خالہ ہے، ماسی ہے، اے اللہ میں قرآن شریف کی تلاوت کرتا تھا اور آپ نے کہا تھا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، میں اپنے فضل سے تمہیں مزید بھی عطا کروں گا۔ اے اللہ آج مزید لینے کا وقت آ گیا ہے، یہ جہنم کی طرف کھڑے ہوئے ہیں، اے اللہ میں ان کے لیے سفارش کرتا ہوں تو اسے جنت عطا فرما۔ اللہ فرمائیں گے تو میرے کتاب کی تلاوت کرتا تھا، آج میں تجھے محروم نہیں کروں گا، تو سفارش کر، تیرا کام سفارش کرنا ہوگا اور میرا کام تیری سفارش پر ان بندوں کو بخش دینا ہوگا۔ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والے۔ اور پھر آگے سنیے، مجھے ایک حدیث پاک یاد آ گئی، میں وہ بھی درمیان میں سناتا چلا جاؤں گا، اور غور سے سننا، بڑی زبردست حدیث ہے۔ یہی وجہ ہے یہ جو فضیلتیں ہیں، یہ جو برکتیں ہیں، یہ کرامتیں ہیں قرآن مجید کی تلاوت کی، ہمارے بزرگوں نے پھر یہ نہیں دیکھا کہ بھائی یہ فضیلتیں ہیں چلو اس کو چھوڑ کر کوئی دنیا بنا لیں، دنیا کما لیں، کوئی کوٹھیاں تیار کر لیں، کچھ یہ کر لیں، کچھ وہ کر لیں۔ انہوں نے کہا یہ چیزیں ضرورت کی ہے اور وقت بہت تھوڑا ہے، یہ وقت جیسا تیسا گزر جائے گا، لیکن جب وہ وقت جہاں ہم نے جا کر آرام کرنا ہے اس وقت کے لیے ابھی سے تیاری کر لیں۔ ان لوگوں نے قرآن مجید کی تلاوت میں، قرآن مجید کی خدمت میں اپنی زندگیاں صرف کر دی۔ میرے حضرت نور اللہ مرقدہ کا میں واقعہ سناؤں، پیری مرشدی مولائی وہابی حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد مسجدہ، میرے حضرت کتنا کام کرتے تھے، مدرسے میں پڑھانا ہے، حدیث پاک پڑھانی ہے، دن میں 5 5 6 6 8 8 10 10 گھنٹے تک حدیث پاک پڑھانی ہے،
پھر خطوط لکھنے ہیں، پھر مریدین کی جماعتیں آ رہی ہے، ان کی اصلاح اور ان کی تربیت کرنی ہے، گھر کے دوسرے اخراجات ہیں، پھر کتابوں کا لکھنا ہے۔ لیکن حضرت کی ڈائری میں آپ یہ ملتا ہوا آپ بیتی میں بھی آپ دیکھیں گے، اور حضرت کی ڈائری میں بھی یہ تھا، ہر دوسرے تیسرے دن حضرت کی ڈائری میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آج الحمدللہ ایک قرآن مجید ختم ہو گیا۔ ہفتے میں 3 قرآن مجید، اور مہینے میں 12 قرآن مجید، اور سال میں رمضان المبارک کے تو ہر دن میں ایک قرآن مجید۔ اللہ اکبر کبیرہ، 150 پونے 200 قرآن مجید سال میں۔ اور پھر مزید اس کے بعد یہ ہے کہ یہ معمول 1 سال 2 سال کا نہیں، حضرت کا یہ معمول 60 سال کے عرصے پر حاوی ہے اور محیط ہے، کہ 60 سال تک حضرت کی زندگی کا یہ معمول تھا کہ ہر دوسرے تیسرے دن حضرت نے قرآن شریف ختم کر دینا ہے۔ اللہ والے بے شمار واقعات ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ نے فضائل قرآن شریف میں بھی لکھے ہوئے ہیں، اور دیگر بزرگان دین نے اور اولیاء اللہ نے اپنے اپنی کتابوں میں مصنفین و مؤلفین نے لکھے ہیں کہ انہیں قرآن مجید سے کیسا شغف تھا، وہ دن رات کس طرح اپنے آپ کو قرآن شریف کے لیے ڈیووٹ کیے ہوئے تھے، وقف کیے ہوئے تھے۔ وہ جب دیکھو تھوڑی سی فرصت ملی، تھوڑا سا وقت ملا، اللہ کے کلام کی طرف متوجہ ہو گئے۔ شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ، ہو سکتا ہے آپ کی مسجد میں بھی تشریف لائے ہوں، پر آپ نے لندن میں ان کو کئی بار دیکھا ہوگا، اسی طرح ختم نبوت میں کہ مجالس میں کئی بار دیکھا ہوگا۔ حضرت میری مسجد میں تشریف لائے تو پہلی صف میں آ کر بیٹھ گئے، میں حضرت کے ساتھ بیٹھ گیا۔ حضرت نے کہا بلال مجھے قرآن شریف پکڑا دو۔ میں نے کہا حضرت 1 منٹ باقی رہ گیا ہے مغرب کی اذان میں، تو حضرت بہت تھوڑا وقت ہے۔ فرمایا بلال میں نے گھڑی دیکھ کر یہ بات کہی ہے، 1 منٹ میں قرآن شریف پڑھ نہیں سکتا، مگر میں قرآن شریف دیکھ تو سکتا ہوں، پکڑ تو سکتا ہوں۔ کیا معلوم اللہ سبحانہ و تعالی اسی 1 منٹ کو قبول کر کے میرے عقیدت کے ساتھ قرآن کے پکڑنے کو، میری عقیدت کے ساتھ قرآن کے دیکھنے کو، اللہ کو یہ عمل پسند آ جائے اور اللہ اس عمل پر میری مغفرت کر دے۔ کیا بعید ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے، بیچارے بزرگ سے مراد بوڑھے تھے، ان پڑھ تھے۔ ان کو جب قبر میں اتارا گیا، ایک صاحب اتارنے کے لیے گئے، اور جب قبر سے باہر نکلے بعد میں پتا چلا کہ ان کا والد یا ان کے کوئی ضروری کاغذات قبر میں رہ گئے۔ مفتیوں سے پوچھا، کہا بہت ضروری، انہوں نے کہا بہت ضروری، کہا کھود لو۔ جب قبر کھودی گئی تو پھر دیکھا یہ کہ جب اتارا انہوں نے تھا تو قبر میں ایک پھول کی پتی نہیں تھی، اور جب انہوں نے قبر کھول کے دیکھا تو جہاں تک نظر آتا تھا قبر کھل گئی تھی اور پھولوں سے بھری ہوئی تھی۔ حیران رہ گئے، کہنے لگے یہ وہی آدمی ہے جس کو میں نے دفن کیا۔ لوگوں نے کہا یہ وہی آدمی۔ اترے اور پھر ان پھولوں میں ہاتھ مارا اور تلاش کیا، کاغذ مل گیا۔ باہر نکلے، کہا مجھے ان کے گھر والوں کے پاس لے جاؤ۔ ایک بچی تھی، بچی سے پوچھا تیرے ابا کا عمل کیا تھا؟ کہا ابا بس سادے سے مسلمان تھے، 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے۔ کہا کوئی اور معمول؟ کہا کوئی اور خاص ساتھ معمول نہیں تھا، فارمر تھے، کھیتر کیا بولتے ہیں آپ اس کو گجراتی میں؟ کسان تھے، نہیں گجراتی میں کھیتر، کھیترو، کھیدو۔ چلو مختلف لغات ہیں، قرآن شریف 7 لغت میں پڑھ سکتے ہیں تو یہ گجراتی 2 لغت میں نہیں بول سکتے۔ کھیترو اور کھیدو جو بھی ہو آپ سمجھ گئے ہیں۔ کہا یہ تو بیچارہ زمیندارہ تھا، فارمر تھا، کسان تھا۔ اچھا کہا قرآن شریف؟ تو بیٹی کہنے لگی قرآن شریف ابا کو پڑھنا نہیں آتا تھا۔ ہاں ایک بات تھی ابا کی قرآن شریف کے ساتھ، انہوں نے کہا وہ کیا؟ انہوں نے کہا وہ بات یہ تھی کہ صبح سویرے ابا نماز پڑھ کے مسجد سے آتے تھے تو مسجد سے آنے کے بعد ابا قرآن شریف کھول لیتے تھے اور پھر روتے جاتے تھے اور کہتے تھے اللہ میں قرآن شریف پڑھا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا، بڑا بد نصیب ہوں، اب تیرے پاس آیا تو تو کہے گا کہ تو نے میرا کلام بھی نہیں پڑھا، تو اگر مارے گا تو میں مار کھا لوں گا، اس لیے کہ میں نے واقعی قرآن شریف کے ساتھ اس کا حق ادا نہیں کیا۔ مگر اے اللہ ایک بات ہے، یہ پہلی لائن پر ہاتھ پھیرتے تھے،
اور کہتے تھے اس لہن میں میرے رب تو نے جو لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے، جو کچھ کہا ہے وہ صحیح کہا ہے میرے اللہ۔ پھر دوسری لائن پر ہاتھ پھیرتے تھے اور کہتے اللہ اس لائن میں ہے، معلوم نہیں کیا لکھا ہے مگر جو لکھا ہے تو نے صحیح لکھا ہے۔ پھر تیسری لائن پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ اس طرح آدھا گھنٹے تک قرآن شریف کے اوراق پہ لکیروں پہ انگلیاں پھیرتے جاتے تھے۔ 30 سال سے میرے ابا کا یہ معمول تھا۔ فرمایا ہاں جبھی تو میں کہوں کہ اللہ کو تیرے ابا کا قرآن مجید کے ساتھ یہ تعلق اور یہ عظمت کرنا پسند آیا کہ قبر میں رکھا ہے، رکھتے ہی جہاں تک نگاہ گئی ہے قبر کھل گئی ہے، اور جہاں تک نگاہ گئی ہے قبر گلستان بن گئی ہے، پھولوں سے بھری ہوئی ہے۔ قرآن شریف کے ساتھ یہ عظمت، قرآن شریف کے ساتھ یہ محبت انسان کو پڑھنا نہیں ہے، صرف قرآن پاک کے ساتھ محبت انسان۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں قرآن کو چومتے کیوں ہو؟ ایسے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں آ گئے۔ یا اللہ کس زمانے میں ہم پیدا ہو گئے ہیں، کس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں قرآن شریف کو چومتے ہو، اس کو بدعت کہہ دیتے ہیں قرآن شریف کے چومنے کو۔ قرآن شریف کو رحال پر رکھنے کو کہتے ہو کوئی بہت بڑی چیز ہے، وہ تو زمین پر رکھ دیتے ہیں۔ قرآن شریف کے تکیہ بناتے ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، قرآن شریف پر بیٹھتے ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور جب پوچھا لڑائی کرنے لگ گئے کہ کیا ہے یہ صرف کتاب ہی تو ہے۔ ہاں قرآن شریف کا یہ ادب، حضرت کوئی پوچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن ہاتھ میں لیتے تھے تو فرماتے تھے ھذا کتاب ربی، ھذا عہد ربی، ھذا منشور ربی، یہ میرے رب کا عہد ہے، یہ میرے رب کا منشور اور قانون ہے، یہ میرے رب کی کتاب ہے۔ لے کر چومتے تھے، آنکھوں سے لگاتے تھے، روتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ ان کو قرآن مجید کا ادب نہیں پتا تھا، اور آج کل کے رہنے والے کو قرآن شریف کا ادب آ گیا۔ جو اللہ کی کتاب کے ساتھ ادب کرتا ہے، اس ادب کرنے والے کو اللہ قبر میں یوں عطا کرتے ہیں۔ تو پھر جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کو اپنی زندگی میں داخل کرتا ہے، اس قرآن مجید کو اپنے سینے میں اتارتا ہے، اور اس قرآن مجید کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا ہوا ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے، بڑوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے، تفسیر کرتا ہے، اور لوگوں میں جا کر قرآن مجید کی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ اندازہ لگا لیجئے کل یہ انسان اللہ کے سامنے جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ کتنا اچھا معاملہ فرمائیں گے، سمجھ سے باہر ہے، اندازے سے باہر ہے۔ فرمایا اچھا بندے تو قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا اور پابندی کے ساتھ تلاوت کرتا تھا۔ رمضان آ رہی ہے، دعا کرو شاید یہی رمضان ہمارے لیے قرآن مجید کے ساتھ محبت کا ذریعہ بن جائے۔ وہ ایک دوست نے ایک دوست کو خط لکھا، اس نے کہا دیکھو شادی آ رہی ہے، اس شادی میں میں بھی لندن سے آ رہی ہوں، ادھر ملیں گے، ہو سکتا ہے یہ شادی ہماری شادی کا ذریعہ بن جائے۔ وہ ایک لڑکی لکھتی ہے، انہوں نے کہا یار کم اوور، I want to see you, I want to meet you one to one. انہوں نے کہا don't worry, after Ramadan there is a wedding coming, and in that wedding I am coming, and maybe I am coming and I am not coming, ہمیشہ واسطے coming. I'm staying with you. یہ میری کمنگ تمہاری زندگی کی کمنگ ہوگی، ذرا ٹھہر جاؤ، ویڈنگ آ رہی ہے، یہ ویڈنگ ہماری ویڈنگ پر منتج ہو سکتی ہے۔ جب مجھے یہ خط پکڑا بتایا گیا، سنایا گیا، دکھایا گیا، میں نے کہا اچھا چلو پھر یہی ڈائیلاگ پھینک دیتا ہوں لندن میں جا کر کہ رمضان آ رہی ہے، رمضان میں قرآن شریف کے ساتھ پینگے بڑھائیں، قرآن شریف کے ساتھ محبت بڑھائیں۔ کیا معلوم قرآن شریف ہماری زندگی میں اور ہم قرآن مجید کی زندگی میں داخل ہو جائیں، کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کی برکت سے ہمیں جنت میں داخل فرمائے۔ اور فرمایا یہ منافع، یہ آخری بات کر رہا ہوں، کہا یہ تجارت میں گھاٹا نہیں، اور پھر لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ، جو تمہیں وعدہ کیا تھا وہ دوں گا، وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور میری طرف سے اور بھی عطا کروں گا۔ اللہ کیا عطا کرے گا؟ کہا ایک عطا تو یہ کروں گا جدھر تیری انگلی پھرے گی ادھر میں لوگوں کو جنت کی راہ پہ بھیج دوں گا۔ اور کہا پھر کیا ہوگا؟ آگے سنیے، مفسرین فرماتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ کی تفسیر میں فرمایا دوسری تفسیر وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ اور کیا ملے گا؟
کہا تو میرا کتاب پڑھ کے آیا ہے، تو میرا قرآن کی تلاوت کر کے آیا ہے، اور دیکھو جو لکھائی ہوتی ہے نا اس لکھائی میں لکھنے والا چھپا ہوا ہوتا ہے، لکھائی میں لکھنے والا چھپا ہوا ہوتا ہے۔ آپ کا بیٹا اگر خط لکھ دے، جو جب خط پڑھ رہے ہوتے نا تو بیٹا ذہن میں ہوتا ہے، ہمارا پوئرو لکھی رہے لو سی، ہمارا ڈکرو لکھی رہے لو سی، ہماری ڈکری نو لیٹر آؤ، وہ پڑھتا جاتا ہے، ارے رو بھی رہا ہے، ارے ہوں تھا میں کا رڑو موٹا کا ڈکری یاد آوے، ڈکری یاد آوی رہی છે، અરે તમે તો લેટર પડી રહેલા છે, હા હા લેટરમાં મારી દીકરી છે, આ લેટરમાં મારી દીકરી છે, તને નથી ખબર પુત્ર? میں پنجابی میں بول گیا، نا نا پتر تینوں نہیں پتا، تینوں نہیں پتا، اس لیٹر وچ میری تی چھپی ہے۔ لکھنے والے کے لکیر میں، کاغذ میں، الفاظ میں لکھنے والا پوشیدہ ہوتا ہے، جس طرح پھولوں میں خوشبو پوشیدہ ہوتی ہے، لفظ میں لکھنے والا پوشیدہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے تو دنیا میں قرآن شریف پڑھتا تھا، الفاظ دیکھتا تھا اور الفاظ میں مجھے تلاش کرتا تھا، وہم و گمان میں تو مجھے دیکھتا تھا، قرآن تو پڑھتا تھا اور ذہن میں میرے ساتھ بات کرتا تھا، تو یہ سمجھتا تھا میں اپنے رب کو سنا رہا ہوں، میرا رب سن رہا ہے، کبھی رو رہا ہے، کبھی تو خوش ہو رہا ہے، کبھی تیرے اوپر کبھی طاری ہو جاتی ہے، کبھی تو رونا شروع کر دیتا ہے، کبھی تجھے اللہ یاد آ جاتے ہیں، وہ کاغذوں میں، الفاظوں میں اور کلام میں تو مجھے ڈھونڈ رہا تھا۔ ہاں ہاں، دنیا میں تو وہ آنکھ نہیں نہ تھی کہ تو مجھے دیکھ سکتا تھا، بندے میں نے تیرے لیے آسان کر دیا تھا، میرے کلام کے الفاظ کو دیکھ، آج تو میرے سامنے آ گیا ہے، میں نے تیری آنکھوں میں نور بھی ڈال دیا ہے، بندے اب کیا ہوگا؟ کہا تو دنیا میں میرا کلام دیکھتا تھا، آج تو میرے چہرے کو دیکھے گا، میرا چہرہ تیرے لیے حلال کرتا ہوں، میں پردے ہٹا دیتا ہوں، تیری آنکھ ہوگی، میرا چہرہ ہوگا، تو دیکھتا جا، میں دکھاتا چلا جاتا ہوں۔ یہ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ کا دیدار اس کے لیے حلال ہو جائے گا، وہ جی بھر کے اللہ کو دیکھے گا۔ جب اللہ انہیں ان خوش قسمت انسانوں میں بنا دیں گے کہ جن کے مقدر میں اللہ کا دیدار بار بار ہوگا۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہیں ہفتے میں دیدار ہوگا، کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہیں کوئی 2 دن 3 دن کے بعد دیدار ہوگا، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہیں روزانہ دیدار ہوگا، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جب وہ تمنا کریں گے اللہ اپنا دیدار کرا دے گا۔ یہ قرآن شریف کی برکت ہے، یہ قرآن کی تلاوت کی برکت ہے۔ آگے چلیے، ایک بات اور کہتا جاؤں، اور لندن والوں معاف کرنا، قصور میرا ہے، میں دیر سے آیا۔ ایک بات میں کہہ دوں واپس، قبر میں جائیں گے، قبر میں رکھ دیا جائے گا مردے کو، ہاں رکھ دیا، آ گیا ملک الموت، آ گئے، اب منکر نکیر آ گئے، اٹھو بھائی، اٹھ گئے، کا سوال کرنا ہے، کا کر لو، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ مسلمان ہے تو کہے گا رب اللہ، نمازی ہے تو کہے گا رب اللہ، اللہ کے حکموں پر چلنے والا ہے کہے گا رب اللہ، اللہ کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والا ہے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں ہی فرمایا کرتے تھے کہ جس کا دنیا میں یقین تھا کہ میرا رب اللہ ہے، وہی انسان کل قبر میں جواب دے پائے گا، رب اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ کا ماں دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے؟ اگلی بات سن لینا لندن والوں، تیرا دین کیا ہے؟ کا اسلام ہے۔ اور پھر ما تقول فی ھذا الرجل، میں جلدی کر رہا ہوں، بہت جلدی، ما تقول فی ھذا الرجل، 2-3 روایتیں ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی رخ انور کی تصویر دکھائی جائے گی، ذہنوں میں ہے وہ سوال پوچھا جائے گا، یا پھر جہاں وہ ہے لندن میں دفن کیا گیا ہے، اور لندن سے نیچے زیر زمین مدینہ طیبہ تک، روضہ اطہر تک جتنے حجاب آتے ہیں سارے حجاب ہٹا دیے جائیں گے، اور پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ ما تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ وہ دیکھتے ہی کہے گا ھذا نبی، ھذا رسولی محمد، یہ میرے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے نبی ہیں، یہ میرے رسول ہیں، میں جانتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب اگلی بات جو آپ نے بہت کم علماء کرام سے سنی ہوگی، اگلی بات سنیے، اگلی بات فرشتے کہیں گے
تو آیا ہے 14ویں صدی میں، بلکہ 15ویں صدی میں، 21ویں صدی میں۔ تو کل پیدا ہوا، انگلینڈ میں پیدا ہوا، انڈیا میں پیدا ہوا، اور یہ جس کی طرف ہم نے تمہیں دکھایا ہے، جس کے بارے میں سوال کیا ہے، یہ کون ہے؟ یہ 1400 سال پہلے آئے ہیں۔ تم ان کے زمانے میں تھے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ تھے؟ کوئی آپ میں سے کوئی 1400 سال پہلے تھے؟ ارے جواب دے دو لندن والوں، میں بیان ختم کرنے لگا ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ارے آپ میں سے کوئی تھا تو کھڑا ہو جائے۔ کوئی بھی نہیں نہ تھا تو جواب کیوں نہیں دیتے؟ ڈاؤٹ ہے آپ کو؟ ہے تو میں برتھ سرٹیفکیٹ چیک کرا دو بھائی، مان لیتا ہوں۔ کوئی بھی نہیں نہ تھا تو کیسے پہچانا؟ تم نے دیکھا نہیں۔ اب میں کسی مولوی صاحب کو مادھوری کے فوٹو دکھا دوں، جو مادھوری کو جانتے ہیں وہ ہنس رہے ہیں۔ مولوی صاحب کو تو پتہ ہی نہیں مادھوری کون ہے، مرد ہے کہ عورت ہے پتہ ہی نہیں، اور کہاں کی ہے، انڈیا کی ہے پاکستان کی ہے وہ نہیں پتا، بنگلہ دیش کی ہے برما کی ہے نہیں پتا۔ مادھوری ایکٹر ہے، ایکٹریس ہے، مولوی صاحب کو نہیں پتا۔ چلو مادھوری چھوڑو، کترینہ کیف، مولوی صاحب ہنس پڑے، ان کو پتا ہے۔ وہ تو اپنی بھابھی ہوئی نا، لندن سے گئی تو اپنی جاننے والی ہوئی۔ کرینہ کپور، سیف علی کی بیوی، اپنی بھابھی، اس کو کون نہیں جانتا کرینہ کپور کو؟ کرشمہ کپور، بھابھی کی بہن، جو نہیں جانتا، بڈھے بڈھے ہیں، ان کو کبھی دیکھا نہ، ان کو کہانے اوڑکھو تو کڈی کرا کون چھے؟ میں تو جو یوں نہیں اون تو نہیں اوڑک تو آ کون چھے؟ پر جس کو دیکھو جانتا ہو کرینہ کپور تو کہ آ تو تمہارا فوٹو میں بسیت، آ تو ہمارا دل میں بسیت، آ تو ہمارا دل نہیں تمہیں کاتی لے آوا، یہ تو ہمارا دل میں ہی نو فوٹو روز رات نہ ہوا، پہلے ایک وقت انہوں فلم جوئی نے ہوا نو، اپنی تو عادت چھے تو ہوں۔ جن کو دیکھا ہو پہچانتے ہیں، جن کو نہیں دیکھا پہچانتے نہیں۔ فرشتے حیران ہیں، یہ تم نے کیسے پہچانا؟ تم نے دیکھا نہیں اس سے پہلے۔ اگلی بات سنیے، یہ سعادت کس کو نصیب ہوگی؟ یہ کس انسان کے مقدر میں یہ بات آئے گی کہ وہ جب اپنے محبوب کا چہرہ دیکھے گا، اپنے محبوب کا دیدار کرے گا، اور اللہ جب اپنے محبوب کے آفتاب و مہتاب سے زیادہ منور چہرہ دکھائے گا اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کی زیارت کرائے گا، وہ کہے گا ھذا نبینا محمد، ھذا رسولنا محمد، یہ میرے رسول ہیں، یہ میرے نبی ہیں، میں اسے کیوں نہیں پہچانتا؟ میں تو اسے پہچانتا ہوں۔ ارے تو نے کیسے پہچانا؟ فرشتے کہیں گے اللہ کے بندے یہ مسئلے حل کر دے، ہمارا دماغ تم نے پھاڑ دیا ہے، تم نے اس کو کیسا پہچانا ہے؟ ذرا بتا تو دو نا، تمہارا زمانہ کون سا، اس کا زمانہ کون سا؟ تو وہ کیا جواب دے گا پتا ہے؟ وہ یہ جواب دے گا، لوگوں فرشتوں مجھے پتا ہے ان کے بارے میں۔ کہا کیسے پتا ہے؟ کہا قد قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے، اور اللہ کی کتاب محمد الرسول اللہ پر نازل ہوئی، اللہ کی کتاب میں میرے آقا کا تذکرہ ہے، میں کتاب پڑھتا گیا، آقا کو پہچانتا گیا۔ آج جب آقا میرے سامنے آئے، قرآن کی تصویر میرے ذہن میں اس طرح بیٹھی ہوئی تھی کہ آقا کو ایک نظر دیکھا، پہچان گیا اور سمجھ گیا کہ یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے مغرب کا وقت ہو چکا ہے، داخل ہو چکا ہے، بہت مبارک مجلس ہے یہ، جس میں 2 بچوں نے قرآن مجید ختم کیا۔ اللہ کے فرشتے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں اترے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت آپ کی طرف بڑھ بڑھ کر آپ کا استقبال کر رہی ہے۔ یہ بچے ویسے نہیں، یہ منتخب کیے گئے ہیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ فرماتے ہیں جس طرح میں رسولوں کو منتخب کرتا ہوں، میں نے عیسیٰ منتخب کیا، میں نے موسیٰ منتخب کیا، ابراہیم میں نے منتخب کیا، آدم و نوح میں نے چنے ہیں، زکریا و یحییٰ میں نے چنے ہیں۔ ہاں میرے اللہ پھر فرمایا میں نے اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے بھی بندوں میں سے بندے چنے ہیں، میں نے یہ منتخب شدہ لوگ ہیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے چنے ہیں اپنے بندوں میں سے، یہ چنے گئے ہیں۔ بچوں وتھے جا، کمان اسٹینڈ اپ، اس کی شکل دیکھو،
اس کے قد دیکھو، اس کی عمر دیکھو، یہ وہ بچہ ہے، اس بچے پر تو باپ بھروسہ نہیں کرتا۔ اگر یہ کہنا ابا کہاں چالا، کہوں بیٹا نارتھ ویسٹ چالو، امی ہاتھے گرما کوئی نہ تھی، ابا پاپا چابی دے جاو اسکول تیو آوے نے گرما اونچا رہی لیس تم بیدارا پچھی آجو، پاپا کہے نانا ڈکرا کئی خبر نہیں، دروازو کھلو مکینے چالو جا ہے، گیس کھلو مکینے چا ہوئی جا ہے، چور آوی جا ہے، گھر بلاستی اڑی جا ہے، آگ لاگی جا ہے، ماں باپ بھروسہ نہیں کرتے، ڈکرا کاکا نتا ہوئی جا جو، ڈکرا ماما نتا ہوئی جا جو، باپ ماں بھروسہ نہیں کرتے، لیکن میں پھر کیوں نہ کہوں، ان کی قسمت پہ کیوں ناز نہ کروں؟ یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جن پر اللہ نے بھروسہ کر کے اللہ نے دو جہاں کی دولت انہیں عطا کر دی، اللہ نے ان پر بھروسہ کیا۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اس کتاب کا وارث جن جن بندوں کو بنایا ہے وہ کوئنسیڈنٹ نہیں آئے، ان کو ہم نے منتخب کیا ہے۔ علماء سے پوچھ لیجئے، قاری صاحب میں غلط کہہ رہا ہوں، حضرت میں غلط کہہ رہا ہوں، میں غلط، یہ قرآن شریف کی آیت ہے کہ نہیں؟ ابھی صاحب ہے کہ نہیں؟ علماء سے پوچھ دیکھیے، یہ منتخب شدہ لوگ ہیں۔ اس مجلس میں آئیے دعا کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں اللہ قرآن کتاب کے ساتھ ہمیں جوڑ دیجئے، بھیجا بیٹا قرآن کے ساتھ جوڑ دیجئے، ہمیں قرآن کا اور قرآن کا حمایہ بنا دیجئے، دنیا ہم کو قرآن پاک کے نام سے یاد کریں، جب تک قرآن پڑھے نا، قرآن کھولے نا، قرآن دیکھے نا، ہم کو چین نہ آئے، ہمیں سکون نہ آئے، ہمیں راحت نہ آئے جب تک ہم قرآن شریف کو دیکھ نہ لیں۔ اور یہ پروگرام بنائیے، 4 رکوع، صرف 4 رکوع، وقت اوپر ہو گیا، مجھے پتہ ہے مسئلے کا، میں آپ کا جلدی نماز ختم کرا دیتا ہوں۔ 4 رکوع ہر نماز کے بعد پڑھنے کا اہتمام کریں رمضان المبارک میں، ہر نماز کے بعد صرف 4 رکوع پڑھیں گے، اور دن میں 5 نمازیں ہیں تو کتنے رکوع ہو گئے؟ 20، اور 27 دن میں یہاں مسجد میں ختم ہوگا، آپ نے بھی ایک مرتبہ اللہ کا قرآن ختم کر لیا ہوگا۔ جو زیادہ پڑھ سکتے ہیں وہ تو پڑھیں، بے شک دن میں 10 پارے پڑھیں، دن میں 20 پارے پڑھیں، لیکن ایک رمضان المبارک کے 31 دن میں ایک قرآن شریف اپنی بیزی زندگی سے وقت نکال کر قرآن شریف کے لیے فارغ کریں۔ نہیں پڑھ سکتے 20 رکوع ایک دم، ہر نماز کے بعد 4 رکوع پڑھ لیں، چھوٹے چھوٹے رکوع بھی آتے ہیں، بڑے بڑے رکوع بھی آتے ہیں، کر کے دیکھیے، ہر نماز کے بعد 4 رکوع پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، پھر دیکھیں گے آپ انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کے لیے قرآن شریف کا پڑھنا بھی آسان کرے گا۔ اور پھر یہ صرف رمضان کے لیے نہیں، زندگی میں کوئی ایسا وقت نکال لیجئے، 20 منٹ صحیح، 10 منٹ صحیح، 10 منٹ 24 گھنٹے میں سے 1440 منٹ ہوتے ہیں ایک دن میں، اس میں سے 10 منٹ نکل جائے، 1440 منٹ میں سے 10 منٹ نکل جائے، 20 منٹ نکل جائے، 40 منٹ نکل جائے، اور آخرت میں اتنا بڑا اجر، میرے محمد الرسول اللہ کی پہچان ہو جائے، ان کا دیدار ہو جائے، ان سے ملاقات ہو جائے، میرے اللہ اپنے لیے اپنا چہرہ حلال کر دے، تو میرے دوستو اس کے لیے اور کون سی آسان بات ہے، اور کون سی مشکل بات ہے، بعید بات ہے۔ اس لیے آئیے ان بچوں کی برکت سے، ان علماء کرام کی برکت سے اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا اپنی رحمت سے ہمیں قرآن کا حامل بنا دے۔ ان بچوں کو اللہ جس طرح تو نے سینوں میں قرآن اتارا ہے، اے اللہ ان بچوں کو قرآن مجید صبح شام دن رات پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ حامل قرآن بنایا، سینوں میں قرآن اتارا ہے، اللہ انہیں قرآن مجید کا عالم بھی بنا دے، قرآن مجید کا عامل بھی بنا دے، اور پھر قرآن مجید کا ناشر بنا دے، پوری زندگی یہ قرآن مجید کی خدمت کرتے ہوئے گزر جائیں، موت آئے تو فرشتے آ کر کہیں آجا قرآن والا، تجھے قرآن والا بلا رہا ہے، جس کا کلام ہے کلام والا تجھے بلا رہا، تیرا انتظار کر رہا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ایک بات دل کی عطا گہرائیوں سے اپنی طرف سے اپنے ساتھ آنے والے مہمان گرامی شیخ الحدیث حضرت مولانا محمود الحسن صاحب، حافظ محمد ابراہیم صاحب گانچی، ان کی طرف سے، اپنے فیملی اور ہماری فیملی کی طرف سے، پوری بری کی طرف سے، میں ان بچوں کو
ان کے والدین کو، ان کے خاندان والوں کو، ان کے اساتذہ کرام کو، جس مدارس میں انہوں نے پڑھا ہے اس مدارس کے بانیوں کو، منتظمین کو، معاونین کو، سارے اہل لندن کو مبارکباد دیتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو ایسے موقع بار بار دیکھنا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس بچے کو ہماری سب کی نجات کا ذریعہ فرمائے۔ آج کی یہ مجلس میرے اور آپ سے قرآن مجید کے ساتھ دوستی، قرآن مجید کے ساتھ خاص شغف، قرآن مجید کے ساتھ خاص وابستگی کا ذریعہ اللہ بنائے۔ میرا کہنا قبول فرمائے، آپ کا سننا قبول فرمائے۔ اتنا ہی کہہ سکا، زیادہ کوئی گستاخی کر لی ہو، لندن والوں کے مزاج سے واقف نہیں ہو، گستاخی ہو گئی ہو، کوئی بات جذبات میں آ کر غلط کہہ دی ہو، اللہ سے معافی کے بعد آپ لوگوں سے بھی معافی چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔